السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شفیع الرحمن فلاحی، میں آج آپ تمام کے سامنے حدیث کے تعلق سے چند باتیں میں پیش کرنا چاہوں گا۔ امید کہ آپ غور سماعت فرمائیں گے۔ قرآن کریم کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ قرآن کریم میں کہا گیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو قرآن اللہ کی طرف سے ایسا کلام ہے جس کو ساری انسانیت کے لیے ایک دستور حیات کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس دستور حیات میں انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی گزارنے کے سارے طریقے بتا دیے گئے ہیں۔ اب یہ طریقہ اس پر عملی طور پر کیسے کیا جاتا ہے، کیسے عمل کیا جاتا ہے، اس چیز کو پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہم تمام کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ تو کس طرح سے وہ اسوہ اور نمونہ ہے، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پریکٹیکل آئیڈیل ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں اور جن باتوں پر عمل کیا ہے، اور آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا ہے اور آپ نے اس کو باقی رکھا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، انہی مجموعے کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی عملی تفسیر کے طور پر جانی جاتی ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ تو سوال کا جواب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ قول یعنی آپ کی ساری کہی ہوئی باتیں وہ قول ہیں، اور فعل جو آپ نے عمل کیا ہے، جو آپ نے کام انجام دیے ہیں، وہ فعل ہے، جو پریکٹیکل آپ نے برتا ہے اور کیا ہے۔ اور تیسری چیز تقریر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کسی صحابی نے کوئی عمل کیا اور اس عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس پر کوئی نکیر نہیں کی، اس کو باقی رکھا، تو اسے تقریر کہتے ہیں۔ یہ حدیث کی اصطلاحی معنی، حدیث کے اصطلاحی معنی۔ حدیث کے اصل لفظی معنی گفتگو کے بات کے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے مجموعہ حدیث کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے صحیفہ صادقہ۔ اس مجموعہ حدیث کا نام صحیفہ صادقہ ہے۔ اگر ہم اس کو سوال پلٹ کر یہ کریں کہ صحیفہ صادقہ کس صحابی کے مجموعہ حدیث کا نام ہے، تو ہم کہیں گے جواب کے طور پر کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے مجموعہ حدیث کا نام صحیفہ صادقہ ہے۔ اب آئیے تیسرے سوال پر۔ صحیح حدیث کی 6 مشہور کتابیں اور ان کے مصنفین کے نام بتائیں۔ یہ سوال ہے، لیکن ہم اسے اس انداز سے سمجھیں گے کہ صحیح بخاری کی ترتیب کس نے کی ہے، صحیح بخاری کو کس نے جمع کیا ہے؟ تو جواب ہے محمد بن اسماعیل۔ دوسرا سوال ہے صحیح مسلم کو کس نے ترتیب دیا ہے، اس کے مرتب کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے مسلم بن حجاج۔ تیسرا سوال ہے جامع ترمذی کو ترتیب دینے والے کون محدث تھے؟ تو اس کا جواب ہے محمد بن عیسیٰ۔ اور چوتھا سوال سنن ابو داؤد کو ترتیب دینے والے کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے سلیمان بن اشعث۔ اور پانچواں سوال سنن نسائی کے ترتیب دینے والے کون ہیں؟ تو جواب ہے احمد بن شعیب۔ اور چھٹا سوال چھٹی حدیث کے تعلق سے سنن ابن ماجہ کو ترتیب دینے والے کون ہیں؟ تو جواب آئے گا
محمد بن یزید۔ اس طرح سے یہ 3 اور 6 9 حدیثیں، 9 سوالات اور اس کے جوابات ہم نے پیش کیے۔ اب اگلا 10واں سوال ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم کی تاریخ پیدائش و مقام اور تاریخ وفات و مقام بتائیں۔ اس سوال ذرا لمبا ہے، اس کو ہم ٹکڑے میں کرتے ہیں۔ سوال ہے، پہلا سوال اسی میں سے کہ امام بخاری سوال ہے امام بخاری کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ تو جواب آئے گا پیدائش 20 جولائی 810 عیسوی، وفات 31 اگست 870 عیسوی۔ اور امام بخاری کی مقام پیدائش کیا ہے؟ تو جواب ہے بخارا، ازبکستان کا شہر ہے۔ اس کے علاوہ یہ سوال بھی آئے گا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام وفات کون سی جگہ ہے؟ تو یہ اس کا جواب آئے گا خرطنگ نزد سمرقند، ازبکستان کا شہر۔ اسی طرح سے امام مسلم کے بارے میں سوال ہے کہ آپ کی پیدائش، تاریخ پیدائش کیا ہے؟ تو 821 عیسوی آپ کی تاریخ پیدائش ہے، اور تاریخ وفات ہے، سوال آئے گا امام بخاری کی تاریخ وفات کیا ہے؟ تو اس کا جواب آئے گا 6 مئی 875۔ اور امام مسلم کی مقام پیدائش کیا ہے؟ تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ ایران کا شہر نیشاپور۔ اور وفات کہاں ہوئی؟ وہ آپ کی وفات بھی نیشاپور ایران کے شہر میں ہوئی۔ یہ ہو گئی امام مسلم کے تعلق سے سوالات۔ اب اگلا سوال ہے عشرہ مبشرہ کے نام کیا ہیں، یعنی جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے۔ تو عشرہ مبشرہ کے نام ہم اس کے جواب دیتے ہیں۔ نمبر 1 ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، نمبر 2 عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، نمبر 3 عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث، اور نمبر 4 علی بن ابی طالب خلفائے راشدین میں سے چوتھے نمبر کے خلیفہ۔ یہ 4 خلفائے راشدین کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی۔ ان کے علاوہ 6 اور ہیں۔ 5ویں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6ٹھے ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 7ویں ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 8ویں ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 9ویں ہیں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 10واں ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تمام کے تمام 10 جنتی ایسے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت سنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تمام کے لیے ایز اے آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔